السلام علیکم ٹو آل مائی فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے ہمارے پاس، آج ہم نے پڑھنا ہے MGT 610 کا لیکچر نمبر 3. ٹھیک ہے، لیکچر نمبر 3 ہم نے پڑھنا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا، لیکچر نمبر 2 ہم نے پڑھنا تھا، تو آپ کہتے ہیں لیکچر نمبر 3 ہم نے پڑھنا ہے. تو اس کی اناؤنسمنٹ آئی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہے MGT 610 کا جو ہے ہینڈس آؤٹ اوپن ہوا ہوا ہے. اس کی ایک اناؤنسمنٹ آئی تھی، آپ نے لازمی دیکھنی بھی ہے اس کے اناؤنسمنٹ میں جا کے. تو انہوں نے جو ہے وہ لیکچر جو ہے ریڈیوس کر دیں. ٹھیک ہے، ٹوٹل یہ ویسے ہمارے پاس ہوتے ہیں 45 ہوتے ہیں لیکچر، لیکن انہوں نے اب ہمیں یعنی کہ انہوں نے کہہ دیا لیکچر نمبر 1، لیکچر 3، 4، 5 سے جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں نا، یہ سارے ہم نے مڈ میں کرنے ہیں یہاں تک. ٹھیک ہے، لیکچر نمبر 20 تک. تو یہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے، ورنہ ہم نے 22 لیکچر کرنے تھے، تو ابھی ہمارے بیچ میں چھوڑ دیا. 2 والا چھوڑ دیا، 6 چھوڑ دیا ہے، 8 انہوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، 11 چھوڑ دیا، 13 چھوڑ دیا، 18 چھوڑ دیا ہے. تو ہم نے جو چھوڑ دیے وہ ہم نے نہیں کرنے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ والے ہم نے کرنے ہیں. یہاں سے بھی یہ 3 چھوڑ دیے ہیں، یہ اگلوں یہ فائنل والا ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی ہائی لائٹ ہوئے ہیں نا، یہ سارے ہم نے کرنے ہیں. تو یہ بھی آپ اپنے ہینڈس آؤٹ پہ جا کے اس کا ہائی لائٹ کر دیں، تاکہ آپ کو پتہ لگتا رہے کہ کون کون سے ہم نے کرنے ہیں اور کون کون سے ہم نے نہیں کرنے ہیں. اس لیے لیکچر نمبر 2 ہم نے نہیں کیا، اس لیے لیکچر نمبر 3 پہ چلتے ہیں، یعنی کہ 7 پہ. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے پڑھنا تھا یہ لیکچر نمبر 7. دیکھیں یہ والا یعنی کہ لیکچر نمبر 3 وہ 7 پیج ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں یہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں لیکچر 3 ان سمپل ورڈ. ٹھیک ہے، تو جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا کچھ اس میں ہمارے پاس کہانی کا ہے. کہانی آپ نے جو ہے اس میں سمجھنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو کچھ تھیورسٹ سوچنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مورل ویلیوز صرف انڈیویڈیلز پر اپلائی ہوتی ہیں، کمپنیز یا کارپوریشنز پر نہیں. ٹھیک ہے، ان کا کہنا ہے کہ بزنس ایک مشین جیسے ہوتا ہے، انسان نہیں، اس لیے کمپنی کو رسپانسیبل کہنا بیکار ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کمپنی کو جو ہے رسپانسیبل کہنا بیکار ہے. مگر کچھ لوگ اس کے اپوزٹ کہتے ہیں کہ کمپنیز بھی انسانوں جیسی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے اپنے گولز اور ایکشنز ہوتے ہیں، اور ان کا بیہیویئر مورل یا امورل دونوں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آگے جو ہے ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہے، آرتھر اینڈرسن اینڈ انرون کیس. یعنی کہ 2002 میں US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے آرتھر اینڈرسن ایک اکاؤنٹنگ فرم کو کورٹ میں لے گیا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے انرن کمپنی کے ڈیبٹ چھپانے کے ڈاکومنٹ شیئرڈ کر دیے، یعنی کہ مٹا دیے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ کمپنی کو نہیں، امپلائیز کو پنشمنٹ ملنی چاہیے، کیونکہ کمپنی اکیلے کرائم نہیں کرتی، لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ آگے مڈل ویو کیا ہے، یعنی کہ درمیانی سوچ. یہ کہنا صحیح ہے کہ کمپنی کے ایکشنز انسانوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں، لیکن کمپنی کی اپنی پالیسی اور کلچر بھی ہوتی ہے جو امپلائیز کو ڈائریکشن دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کمپنی اور اس کے لوگ دونوں کچھ حد تک رسپانسیبل ہیں، یعنی کہ کمپنی بھی اور لوگ بھی دونوں جو ہے اس کے رسپانسیبل ہیں. ٹھیک ہے، کارپوریٹ آرگنائزیشن کے بھی مورل ڈیوٹیز ہوتی ہیں، لیکن یہ ڈیوٹیز سیکنڈری سینس میں ہوتی ہیں. مطلب اگر کمپنی کو کوئی مورل کام کرنا ہے تو اس کے کچھ لوگوں کو فرض ہوتا ہے کہ وہ انشور کریں کہ یہ کام ہو. ٹھیک ہے، آگے ہوتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کے ایتھیکل پرابلمس. یعنی کہ آج کل بڑی کمپنیز ملٹی نیشنلز کئی کنٹریز میں کام کرتی ہیں، اس وجہ سے نئے ایتھیکل پرابلمس پیدا ہوتے ہیں، جیسے یعنی کہ وہ انوائرمنٹل یا لیبر لا سے بچنے کے لیے اپنا کام دوسری کنٹریز میں شفٹ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹیکس سے بچنے کے لیے مال یا پیسہ ادھر ادھر کر لیتی ہیں. وہ نئے پروڈکٹس یا ٹیکنالوجیز لے جاتی ہیں جن کے لیے کچھ کنٹریز تیار نہیں ہوتی. ہر ملک کا اپنا مورل کوڈ اور لا ہوتا ہے، تو ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کس رول کو فالو کریں. نیکسٹ آتا ہے ایتھیکل ریلیٹیوزم کیا ہے. یعنی کہ ایتھیکل ریلیٹیوزم ایک تھیوری ہے جو کہتی ہے کہ ہر سوسائٹی کے اپنے مورل بیلیفز ہوتے ہیں، اس لیے کوئی یونیورسل ایبسولیوٹ مورل رول نہیں ہے. یعنی کوئی بھی کام صحیح ہے یا غلط تبھی مانا جائے گا جب اس سوسائٹی کے لوگ اسے صحیح یا غلط سمجھیں. ٹھیک ہے، اگزامپل کہ اگر کسی کنٹری میں کچھ چیز صحیح مانی جاتی ہے تو وہیں پر صحیح ہے، دوسری جگہ غلط ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہوا وین ان روم ڈو ایز دی رومنس ڈو، یعنی جہاں جاؤ وہاں کے رولز فالو کرو. ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے، یعنی کہ جہاں پہ ہم جائیں گے تو اسی کے رول وہاں پہ فالو ہوں گے نا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کلچرل ریلیٹیوزم کیا کہتی ہے. کلچرل ریلیٹیوزم کہتی ہے کہ ہر کلچر میں موریلٹی الگ ہوتی ہے،
کچھ چیزیں ایک جگہ صحیح ہوتی ہیں دوسری جگہ غلط، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بلیف آٹومیٹیکلی صحیح ہو گیا۔ اگر کسی کلچر کا بلیف غلط ہے تو ہم پروف کر سکتے ہیں، اس لیے کلچرل ریلیٹیزم میں جسٹیفائی کرنا ممکن ہوتا ہے۔ لیکن ایتھیکل ریلیٹیزم کہتا ہے کہ کوئی بھی کلچر یا بلیف الٹیمیٹ صحیح ہے اور اسے چیلنج کرنا پاسبل نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی سوسائٹی میں کچھ صحیح مانا جاتا ہے تو وہ ان کے لیے ٹرولی رائٹ ہے، چاہے ہم غلط سمجھیں، ٹھیک ہے۔ ایتھیکل ریلیٹیزم کی پرابلمس یعنی کہ کیا جو ہے کرٹیسزم آتا ہے۔ کریٹکس کہتے ہیں کہ یہ تھیوری اللاجیکل ہے، صرف اس لیے کہ الگ سوسائٹیز کے الگ آنسرس ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں آنسر صحیح ہیں۔ فلاسفر جیمز ریکلز نے کہا، اگر لوگ سائنٹیفک میٹرز میں ڈس ایگری کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچ موجود نہیں، کچھ لوگ بس کم انفارمڈ ہیں۔ اسی طرح ایتھیکل ڈس ایگریمنٹ بھی اس بات کا پروف نہیں کہ مورل ٹروتھ ایگزسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اگزامپل کیا، کچھ سوسائٹیز نے پہلے سوچا کہ ارتھ فلیٹ ہے لیکن سچ تو راؤنڈ ہی نکلا۔ اسی طرح اگر سوسائٹیز ایتھکس میں ڈس ایگری کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ٹروتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ڈینجرس کانسیکوینس کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ایتھیکل ریلیٹیزم کے مطابق ہم کسی بھی سوسائٹی کے غلط کام کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، یعنی کہ آگے کیا ایگزامپل، نازی جرمنی نے جیوز کو مارا، ٹھیک ہے۔ اگر ایتھیکل ریلیٹیزم فالو کریں تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ غلط تھے۔ سلیوری غلامی یعنی کہ بھی کچھ سوسائٹیز میں نارمل تھی تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ غلط تھی، اس لیے یہ تھیوری ڈینجرس اور انکنسسٹنٹ ہے۔ ہمیں ایک ایسا سٹینڈرڈ چاہیے جو سوسائٹی کے بلیف سے باہر ہو تاکہ ہم صحیح اور غلط کا ججمنٹ کر سکیں۔ ٹیکنالوجی اور نیو ایتھیکل پرابلم یعنی کہ نئی ٹیکنالوجیز نے نئے ایتھیکل کویسچنز پیدا کر دیے ہیں۔ رسک کا ڈسیزن کون کرے گا؟ اگر کوئی ٹیکنالوجی نقصان کرے تو لاس کا ذمہ کس پر ہوگا؟ پرائیویسی کیسے پروٹیکٹ ہوگی؟ پراپرٹی رائٹس کیسے بچیں گے؟ یعنی ٹیکنالوجی نے ایتھکس کو اور کمپلیکس بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ آگے ہمارے پاس جو ہے اس کے ایم سی کیوز ہیں، انگلش کنسیپچول کویسچن ایم سی کیوز۔ وٹ ڈز ایتھیکل ریلیٹیزم کلیم؟ دیٹ دیر آر نو ایبسلیوٹ مورل اسٹینڈرڈ، رائٹ اینڈ رانگ ڈپینڈ آن ایچ سوسائٹیز بلیفس، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر سوسائٹی کے ظاہر ہے اپنا اپنا جو ہے طریقہ کار ہے، اپنے اپنے اس کے رولس ہیں، ٹھیک ہے۔ واٹ از دی مین آئیڈیا آف کلچرل ریلیٹیزم؟ یعنی کہ morality varies from one culture to another. Difference between cultural and ethical relativism. Cultural relativism allows for justification of moral beliefs but ethical relativism does not. ثقافتی رشتہ داری اخلاقی عقائد کے جواز کی اجازت دیتا ہے لیکن اخلاقی رشتہ داری ایسا نہیں کرتا۔ واٹ از meant by phrase when in Rome do as the Romans do؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فالو کرنا moral standards of the society you are in، جس کے اندر آپ ہو اس کے آپ نے جو ہے وہ اس کے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے طریقہ کار کو فالو کرنا ہے، یعنی اس کے رولز کو فالو کرنا ہے۔ واٹ ایگزامپل واز یوز ٹو شو کارپوریٹ مورل رسپانسبلٹی؟ دی آتھر اینڈرسن اینڈ انرون کیس آف ڈاکومنٹ شریڈنگ، یعنی انہوں نے ضائع کر دیا تھا یہ ڈاکومنٹ۔ What was Arthur Anderson accused of? Obstruction of justice by destroying a document related to Anderson fraud. Anderson کے فراڈ سے متعلق دستاویزات کو تباہ کر کے انصاف کی راہ میں رکاوٹ۔ What does ethical relativism deny? The existence of universal or absolute moral truth. اخلاقی رشتہ داری کس چیز سے انکار کرتی ہے؟ آفاقی یا متعلق اخلاقی سچائی کا وجود سے، ٹھیک ہے۔ According to ethical relativism, what makes an action right or wrong? The belief of the people in a particular society. Why do critics reject ethical relativism? Because disagreement among societies does not prove that truth does not exist. ناقدین اخلاقی رشتہ داری کو کیوں مسترد کرتے ہیں؟ کیونکہ معاشروں میں اختلاف یہ ثابت نہیں کرتا کہ سچائی موجود نہیں ہے۔ What philosopher criticized ethical relativism by comparing it to science? جیمز ریکلز، اس نے دیا تھا، ٹھیک ہے، جیمز ریکلز۔ What example did James Reckles give to explain disagreement? Some cultures believed the earth is flat, but that does not mean there is no truth in geography.
کچھ ثقافتوں کا خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جغرافیائی میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وائی از ایتھیکل ریلیٹیوزم کنسیڈرڈ ڈینجرس؟ بیکاز اٹ پریونٹس کرٹیسزم آف امورل پریکٹسز ان ادر سوسائٹیز، کیونکہ یہ دوسرے معاشروں میں غیر اخلاقی طریقوں پر تنقید کو روکتا ہے۔ واٹ آر کارپوریٹ مورل ڈیوٹیز؟ Duties that exist if members of the corporation have moral duties to ensure certain actions are done. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے what ethical problems arise with multinational corporations، یعنی کہ escape کرنا، laws, tax evasion, culture differences and environmental neglect. What are multinationals؟ یعنی کہ companies that operate in more than one country. How can multinationals misuse their global position یعنی کہ بائی موونگ operations to countries with weaker laws اور lower taxes؟ ملٹی نیشنلز اپنی عالمی پوزیشن کا غلط استعمال کیسے کر سکتی ہیں؟ کمزور قوانین یا کم ٹیکس والے ممالک میں آپریشنز منتقل کر کے۔ ٹھیک ہے، What does ethical relativism result in؟ uncritical acceptance of all moral beliefs as equally valid، تمام اخلاقی عقائد کو یکساں طور پر درست تسلیم کرنا۔ What is the consequence of total relativism؟ It becomes impossible to judge any society's wrong action، کسی بھی معاشرے کے غلط اعمال کا اندازہ لگانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ What historical examples show the flaw of relativism؟ نازی جرمنی and slavery in pre-civil war Virginia۔ What new ethical problem come with modern technology؟ Issues about risk, privacy, property risks and responsibility for harm۔ What is the secondary sense of corporate moral responsibility؟ یعنی کہ corporation is responsible if its members are morally responsible۔ Why do corporations face ethical dilemmas in different countries؟ Because laws and moral codes differ from one society to another۔ What is one criticism of ethical relativism logic؟ Just because there are multiple answers does not mean all are correct۔ صرف اس لیے کہ متعدد جوابات ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے کہ سب درست ہیں۔ What is one reason to reject ethical relativism according to critics؟ Some societies may simply be less informed, not that truth does not exist۔ کچھ معاشرے شاید کم مطلع ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ سچائی موجود نہیں ہے۔ What kind of study does ethical relativism reject؟ The idea of a universal normative ethics۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سارے جو ہے ہمارے پاس MCQs تھے لیکچر نمبر 3 کے، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ لازمی جو ہے شیئر کر دوں۔ تو آپ نے مجھے کامنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لازمی ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل پہ نہیں ہو تو لازمی سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔